اداروں کو نہیں پتا کہ اس ملک میں کون غیر قانونی سمگلنگ انسانی سمگلنگ میں مصروف ہے؟ اگر نہیں پتا تو پھر گھر جاؤ، یہاں بیٹھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اداروں میں جو لوگ لاکھوں کو روپے کی تنخواہیں لے رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں صفحے ماتم بچھ گئی ہے، جوان بچے ان کے اکلوتے بچے تھے، ایک ایک بیٹا تھا جس کا وہ ہزاروں فٹ نیچے پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ کمیٹی بنا دو، کمیٹی بنا دو۔ میری آج بات لکھ لیں کہ اس کمیٹی کا بھی 0/0 ہوگا۔ بینگ اے گورنمنٹ ممبر میں یہ کہتا ہوں کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے کہ جتنی کمیٹیاں، یہ مری کا واقعہ میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، برف باری ہوئی، لوگ زندہ دفن ہو گئے، دب گئے، آج تک پتہ چلا اس کا۔ F9 پارک میں ایک شریف بچی کا ریپ ہوتا ہے، پتہ چلا اس کا، کیونکہ کمیٹی بن گئی۔ ایک اور واقعہ ہوتا تھا یہاں، مجھے بھول گیا نام اس کا، عثمان مرزا نامی شخص تھا۔ یہ دس از آل نان سینس، یہ کمیٹیاں جو ہیں یہ سارا فراڈ ہے۔ کدھر ہے آج وہ ملزم؟ اس کے بارے میں بتایا جائے جس نے سیالکوٹ موٹر وے پر ایک خاتون کو اس کے معصوم بچوں کی موجودگی میں ریپ کیا تھا۔ کہ پاکستان اس وقت قائد اعظم کا پاکستان نہیں رہا، یہ ایک مافیا کا پاکستان، اور یہ مافیا ہر شعبہ ہے زندگی میں آپ کو ملے گا۔ آپ اللہ نہ کرے اللہ کسی کو کوئی تھانہ کچہری یا ہسپتال میں لے کے جائے اس ملک میں، میری تو یہ دعا ہے کہ تھانہ کچہری اور ہسپتال، بینگ اے ڈاکٹر، میں نے 14 سال سرکاری ہسپتالوں میں کام کیا ہے، ایمرجنسیز میں بھی۔ میری یہ دعا ہے کہ میرا کوئی دشمن بھی جو ہے وہ پاکستان کے کسی سرکاری ہسپتال، تھانے یا کچہری، اللہ اس کا رخ نہ کرے۔ تو یونان میں جو کشتی الٹی سر، جس میں قریباً 300 کے قریب پاکستانی، اب تک کی جو اطلاعات ہے، وہ میں تو انہیں شہید کہوں گا جی، چونکہ وہ رزق حلال کی تلاش میں ان کو کون اپنا ملک چھوڑتا ہے جی، مجھے بتائیے۔ اور وہ سارے نوجوان تھے، وہ پاکستان کا مستقبل تھا۔ وہ 300 جو لوگ ڈوبے ہیں، وہ پاکستان کا 300 مستقبل ڈوبا ہے۔ اور اس کے بعد وہ میں نے ہمیشہ جیسے عرض کیا، سانپ گزر جاتا ہے، ہم لکیر پیٹتے ہیں۔ اب ایک کمیٹی بن گئی ہے، میری آج بات لکھ لیں کہ اس کمیٹی کا بھی 0/0 ہوگا۔ بینگ اے گورنمنٹ ممبر میں یہ کہتا ہوں کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ آج تک مجھے بتایا جائے کہ جتنی کمیٹیاں، یہ مری کا واقعہ میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، برف باری ہوئی، لوگ زندہ دفن ہو گئے، دب گئے، آج تک پتہ چلا اس کا۔ F9 پارک میں ایک شریف بچی کا ریپ ہوتا ہے، پتہ چلا اس کا، کیونکہ کمیٹی بن گئی تھی۔ ایک اور واقعہ ہوتا تھا یہاں، مجھے بھول گیا نام اس کا، عثمان مرزا نامی شخص تھا۔ بالکل، کیا بنا اس کا؟ یہ دس از آل نان سینس، یہ کمیٹیاں جو ہیں یہ سارا فراڈ ہے۔ آپ نے اچھا کدھر ہے آج وہ ملزم؟ اس کے بارے میں بتایا جائے جس نے سیالکوٹ موٹر وے پر ایک خاتون کو اس کے معصوم بچوں کی موجودگی میں ریپ کیا تھا۔ کمیٹی بنا دو، کمیٹی بنا دو۔ بھائی آپ لوگ ملزمان کو آپ کو نہیں پتا، اداروں کو نہیں پتا کہ اس ملک میں کون غیر قانونی سمگلنگ انسانی سمگلنگ میں مصروف ہے؟ اگر نہیں پتا تو پھر گھر جاؤ، یہاں بیٹھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اداروں میں جو لوگ لاکھوں کو روپے کی تنخواہیں لے رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں صفحے ماتم بچھ گئی ہے، جوان بچے ان کے اکلوتے بچے تھے، ایک ایک بیٹا تھا جس کا وہ ہزاروں فٹ نیچے پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ اور ہم کہتے ہیں سوگ منا لو جی، ایک دن کا منا لو سوگ، پرچم سرنگوں کر دو۔ دوسرا سر، یہ کلر کہار کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اکثر سر، میں جیسے عرض کیا کہ میں آدھا وقت جو ہوتا ہے ٹائم جب میں آتا ہوں تو میں ڈیوو پہ آتا ہوں، آدھا میرا جو وقت ہوتا ہے میں گاڑی کے بھی لے آتا ہوں۔ پیٹرول چونکہ بہت مہنگا ہو گیا، میں نے سر یہ دیکھا ہے کہ موٹر وے پولیس پہ بھی جو ہے ان کے بھی معاملات جون سے بہت خراب ہیں۔ یہ میرے ذاتی نالج میں ہے سر، اور یہ پبلک امپورٹنس کا بھی پوائنٹ ہے کہ جو بس ڈرائیورز ہیں وہ سینٹرل لین میں اب مستقل چلتے ہیں، نمبر 1۔ حالانکہ ان کو ایکسٹریم لیفٹ والی لین میں جانا چاہیے، ہاں اگر کوئی سلو موونگ وہیکل ہے اس کو وہ اوورٹیک کر کے پھر لیفٹ میں آ جائیں، وہ آکوپائی کر لیتے ہیں سیکنڈ لین۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میجورٹی میں نے دیکھا ہے، ایک ہاتھ سے ڈرائیو کر رہے ہیں، ادھر فون لگایا ہوا ہے کان کو، موبائل فون لگایا ہوا ہے،
اور پھر اوور سپیڈنگ کرتے ہیں. اسپیشلی یہ جو پرائیویٹ بسوں والے ہیں, یہ اکثر میں نے دیکھا اور اس سے حادثات ہوتے ہیں. لین چینج کرتے ہیں, انڈیکیٹر نہیں دیتے. اور میں آج یہ سمجھتا ہوں سر کہ موٹر وے ایک نواز شریف کا ایک تاریخی کارنامہ تھا, لیکن آج وہ جو موٹر وے ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جی ٹی روڈ سے بھی بدتر اس کی ٹریفک ہو چکی. چونکہ جی ٹی روڈ پر تو آپ ایک کنٹرول سپیڈ سے جاتے ہیں, موٹر وے پر میں تو جانا آنا نہیں, موٹر وے پر چونکہ آپ 120 کی سپیڈ پہ جاتے ہیں, کچھ اوور سپیڈ بھی کر دیتے ہیں, تو وہاں زیادہ چانس ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچانک آپ کے سامنے آ جائے, جیسے یہ حادثہ ہوا, اس کی بریکیں فیل ہو گئی تھیں, تو یہ جو جانیں 18 جانیں کل چلی گئیں, پرسوں کل, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہاں جو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کرپٹ بابو بیٹھا ہوا, جو 500,000 روپے میں جس کی کل قیمت, جس کی کل ویلیو جس شخص کی 500,000 2,000 5,000 ہوگی, وہ لے کے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے. دراصل ہم اشرافیہ کے مافیا کی بات کرتے ہیں, لیکن سر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان اس وقت قائد اعظم کا پاکستان نہیں رہا. یہ ایک مافیا کا پاکستان ہے, اور یہ مافیا ہر شعبہ ہے زندگی میں آپ کو ملے گا. آپ اللہ نہ کرے, اللہ کسی کو کوئی تھانہ کچہری یا ہسپتال میں لے کے جائے اس ملک میں, میری تو یہ دعا ہے کہ تھانہ کچہری اور ہسپتال, بینگ اے ڈاکٹر, میں نے 14 سال سرکاری ہسپتالوں میں کام کیا ہے, ایمرجنسیز میں بھی. میری یہ دعا ہے کہ میرا کوئی دشمن بھی جو ہے وہ پاکستان کے کسی سرکاری ہسپتال, تھانے یا کچہری, اللہ اس کا رخ نہ کرے. کیوں؟ برا حال ہے وہاں. سوال یہ اٹھتا ہے سر کہ یہ جو کلر کہار والا واقعہ ہوا, یہ موٹر وے پولیس تھی کہاں جی؟ کیا ان کا فرض نہیں ہوتا کہ یہ وہاں گاڑیاں جب موٹر وے پہ چڑھتی ہیں تو اس کا پراپر چیکنگ کا انتظام کریں, بسوں کی حالتیں دیکھیں, کہ فٹنس سرٹیفکیٹ ان کے ٹیگ لگائے جائیں کہ بھئی اس کی یہ ڈیٹ سے یہ ڈیٹ پہ, جیسے باہر کے ملکوں میں, یورپ امریکہ میں آپ کی بریکس بھی چیک کروانی پڑتی ہیں آپ کو, موٹر جس کو ایگزامینیشن کہتے ہیں, وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور ایک سٹیکر آپ کو لگا دیتے ہیں. یہاں لیکن مافیا مافیا ہے. وہ ہاں جی, وہ تو ظاہر شارپ ٹرنز بھی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب دعا میں کرتا ہوں, دعا کریں, اللہ تعالیٰ, دعا پہلے بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, آمین, اور ان کی مغفرت فرمائے, آمین, اور ہمیں, آمین, ہمیں اللہ تعالیٰ من حیث القوم بشمول جو ہم حکمران بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور عوام کی خدمت کرنے کی توفیق دے. آمین, آمین. میں ایک منٹ